وہ ایک نیک اور بھولی روح تھی۔ اس نے ایک شخص سے دیوانہ وار محبت کی تھی۔ اس نے زندگی کے 31 سال اس کے نام کے پرچار میں گزارے تھے۔ اس کے نزدیک کوئی دوسرا اس کے پائے کا نہ تھا اور اسے لگتا تھا کہ بس ایک یہی ہے جو نظام کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اسے لگتا تھا کہ ایک یہی ہے جو تمام ناسور کو ختم کر سکتا ہے۔ اسے لگتا تھا کہ ایک یہی ہے جو اس کی خاطر اور اس کے خاندان کی خاطر اور سب کی خاطر سب بلاؤں سے لڑ سکتا ہے۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا اور اس کی پرچھائی بن جائے گا۔ اس کا لہجہ مخصوص لاہوری تھا۔ بولتا تھا تو یوں لگتا تھا کہ کوئی پہلوان ساری دنیا کو اپنے مد مقابل اکھاڑے میں آنے کی دعوت دے رہا ہو۔ وہ ایک لمبے عرصے سے اپنے محبوب سے ملاقات کرنے اس کے گھر کے باہر گاہے بگاہے آتا کہ شاید آج اس کا دیدار نصیب ہو سکے۔ وہ چاہتا تھا کہ محبوب کے ساتھ بیٹھے، اسے بتائے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور تمہاری خاطر میں اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ وہ کہتا تھا کہ محبوب سے ملاقات ہو نہ ہو لیکن میرے دل میں اس کی چاہت کم نہیں ہونے والی۔ ایک یہی تو ہے کہ جس نے زندگی کی نئی راہ دکھائی ہے، ایک یہی تو ہے جس نے ہمیں جینے کی امنگ دلائی ہے۔ دنیا آتی اور اس کے بھولے پن کا مذاق اڑاتی تو کوئی اس کو جلال میں لانے کی کوشش کرتا، لیکن اس نے اپنی چاہت و محبت میں کبھی لغزش نہ آنے دی۔ دنیا پوچھتی کہ یہاں آنے سے تمہارے باپ نے تمہیں کبھی منع نہیں کیا، تو جواب دیتا کہ میرے باپ نے کہا کہ بیٹا ڈٹا رہ، اور میں اپنے محبوب کے ساتھ ڈٹا ہوا ہوں۔ اس سے پوچھتے کہ تمہارے گھر والے تم سے ناراض نہیں ہوتے کہ کیوں گھر سے نکل جاتے ہو، تو جواب دیتا کہ میری ماں اکثر میرے باپ سے کہتی ہے کہ اسے سمجھاؤ، لیکن میرا باپ میرا ساتھ دیتا ہے۔ وہ مجھے روز 50 روپے دیتا ہے اور میں اس سے ایک چائے کا کپ اور 2 رس کھا لیتا ہوں، اور تب تک میرا جی بھر کے کھانے کو دل نہیں کرے گا جب تک میرا محبوب صحت یاب نہیں ہو جاتا۔ وہ اب تک اپنی زندگی کی 40 بہاریں دیکھ چکا تھا اور اسے آگے زندگی مشکل وقت کے بعد سہل دکھائی دے رہی تھی کہ ایک دن محبوب نے صدا لگائی کہ باہر نکلو۔ اس نے محبوب کے دیگر عاشقوں کے ساتھ لبیک کہا اور نکل کھڑا ہوا، مگر اس کی بے لوث محبت میں اسے اپنی جان گنوانا پڑی۔ نہیں معلوم کہ پہلا ڈنڈا کس نے سر پر مارا، نہیں معلوم کون سا شل اس کے قریب آ کے گرا، نہیں معلوم کہ اسے صحیح سلامت اٹھایا گیا اور مردہ حالت میں گھر پہنچا دیا گیا۔ ماں نے اس کے بے جان ہاتھوں کو پکڑا ہوگا، باپ نے کہا ہوگا کہ میرا شیر پتر ڈٹا رہ، شاید بھائی نے کہا ہوگا کہ اٹھ جا یار میں تجھے روز زیادہ پیسے دے دیا کروں گا، لیکن وہ اس نظام کے منہ پر تمانچہ رسید کر کے خود سو چکا تھا۔ باپ نے نام تو علی بلال رکھا تھا، لیکن سماج نے اسے ذل شاہ کے نام سے پکارا۔ یہ کہانی ہے اس ذل شاہ کی کہ جس نے کپتان کے بلانے پر زمان پاک کے باہر ہی سکونت اختیار کر لی تھی اور 8 مارچ کی ریلی میں پولیس کے ساتھ تصادم میں ابدی نیند سونا پڑا۔ اس بھولی روح کو جواب دے کون ہوگا؟ ریاست سے پوچھیں تو کہے گی کہ اس واقعے میں ان کا کیا قصور تھا جو پولیس کی وردی میں تھے اور ان پر پتھر برسائے گئے۔ سیاست سے پوچھیں کہ کس کے ہاتھ پر ذل شاہ کا لہو تلاش کریں تو جواب آئے گا کہ ریاست اس کا وجود کھا گئی۔ کیا ان جوابات سے ذل شاہ کی ماں مطمئن ہو جائے گی؟ ماں کی بے چینی کو کون ختم کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ابھی پرسوں شب دفتر سے واپسی پر مجھے ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر لوٹا۔ میں نے گھر نہ بتایا کہ پریشانی ہوگی۔ رات گئے میری ماں کا مجھے فون آیا اور پوچھا کہ کیا ہوا، کدھر ہو؟ میں نے جواب دیا کہ گھر ہوں، تو پھر پوچھنے لگیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ میں حیران تھا کہ میں نے تو بتایا نہیں، تو ان تک خبر کیسے پہنچی؟ میں نے استفسار کیا کہ کیوں پوچھ رہی ہیں، تو جواب آیا کہ میں نے ابھی خواب دیکھا کہ ڈاکو گھر کے کمرے میں بیٹھا ہے، میری آنکھ کھلی اور تمہارا خیال ذہن میں آیا تو فوراً تمہیں فون کر دیا۔ میری حیرانی میں اضافہ ہو چکا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے واقعہ بتایا بھی نہیں اور ان کو اس کا ادراک ہے۔ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ میرے والد کو اگلی صبح میری والدہ نے بتایا تو میرے والد نے کہا کہ مجھے رات بھر عجیب سی تلخی محسوس ہوتی رہی اور میں اسی سوچ میں رہا کہ کیسے والدین اولاد کی پریشانی کو ان کے ساتھ نہ ہوتے ہوئے بھی بھانپ جاتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ جب ذل شاہ کو پہلی لاٹھی سر پر پڑی ہوگی تو اس کی ماں کے دل میں کیسی ٹیس اٹھی ہوگی۔ جب اس کے سر پر کسی نے ٹھوکر ماری ہوگی تو باپ کس کرب میں مبتلا ہوا ہوگا۔ جب کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا ہوگا تو بھائی کے بازو میں کس قسم کی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اس کرب و اذیت کا اندازہ کسی کو نہ ہوگا۔ یہ کسی ایک ذل شاہ کی داستان نہیں ہے۔ اس مملکت خداداد پاکستان میں ایسے ہزاروں ذل شاہ تھے جو یوں ہی نظام سیاست کی بھیڑ چڑھتے رہے، کوئی بی بی کا جیالہ بن کر، کوئی بابو کا متوالا بن کر، کوئی کسی کا شیر بن کر اور کوئی کسی کا ٹائیگر بن کر،
मगर उनका हिसाब मांगने लगे तो हर कोई निजाम और हालात को कसूरवार ठहराएगा। कोई अपनी जात पर हर्फ ना आने देगा। अगर बली कोई चढ़ेगा तो आवाम चढ़ेगी, चाहे वो सिस्टम में मौजूद अवाम हो जिसे अपना आला-ए-कार बनाया जाता है, या चाहे वो आम जमहूर हो। अवाम के सर उतर जाते हैं मगर उनकी पगड़ियां और शिमले सलामत रहते हैं। ये लहू के धब्बे कभी अपने दामन तक नहीं आने देते, और अगर लग भी जाएं तो एक अच्छी लॉन्ड्री वालों से इनकी दुआ सलाम है, जहां से जुब्बा और दस्तार को उजला करके इनको फिर से पहना दिया जाता है, और हाथों पर दस्ताने तो हर वक्त ही रहते हैं। मुझे जाने ये क्यों लगता है कि जिले शाह की मासूम रूह अगले जहां मुंतजिर होगी और अपना हिसाब लेने को वो खुदाए महशर को अपने मखसूस लाहौरी अंदाज में कहेगा कि रब्बा मिन्नू मेरा हिसाब चाहिदा है। जिले शाह शायद मुझे एक उन्वान दे गया हो कि मैं उसकी मौत पर सहाफत कर सकूं। शायद वो आपको वक्त गुजारी के लिए एक बहस दे गया हो कि आप उसके जाने पे दो रस्मी जुमले कह सके। शायद वो इस अशराफिया को सियासत का मौका दे गया हो। लेकिन याद रखिए कि खुदा की लाठी बे आवाज होती है। जो सानेहात पर अपनी दुकान चमकाना चाहे उनके साथ भी अजब सानेहा होता है। सानेहात से सीखने की जुस्तजू कीजिए, वगरना किसी और सानेहे का इंतजार कीजिए। जरा ये बताते हैं कि जनरल अस्पताल की फॉरेंसिक टीम ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में रात को अली बिलाल का पोस्टमार्टम किया था। किंग एडवर्ड की डॉक्टर नौरीन भी टीम का हिस्सा थी, जो बताती हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक अली बिलाल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। पीटीआई की जानिब से दफा 144 के नफाज की खिलाफ वर्जी पर दायर दरखास्त को भी निपटा दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान हुकूमत की जानिब से दफा 144 का नोटिफिकेशन वापस लेने पर दरखास्त निपटा दी। हम्माद अजहर ने दफा 144 के नफाज को चैलेंज किया था। एडवोकेट जनरल ने मौकिफ इख्तियार किया था कि दफा 144 के हुक्म को वापस ले लिया गया है। कल का दिन हसास था, इसलिए दफा 144 के नफाज का इकदाम दुरुस्त था। सवाल यह है कि कल का दिन हसास था तो उस हसास तबीयत वाले की जान को लेना किसको फायदा पहुंचा गया, किसकी सियासत को चमका गया, मुआशरे को किस असलूब के ऊपर आपने तामीर करना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। यह सवाल जिले शाह की रूह उठाएगी। जो इसका जवाब देना चाहे बबांगे दोहल दे, लेकिन आपकी जबानें कटी हुई हैं, आपकी आंखें बंद हैं और आपके कानों में इस वक्त सीसा डाला जा चुका है। आप मुआशरे पर बीतने वाले कर्ब को देख नहीं सकते। आप नहीं देखेंगे तो आप पर बीतने वाले कर्ब को भी कोई देखने वाला नहीं होगा। मुझे